تو چونکہ وقت نہیں ہے، میں رضاکارانہ طور پر اپنے حق جو ہے گفتگو کا اس سے دستبردار ہو رہا ہوں۔ میرے دائیں بائیں دو بہت بڑی شخصیات تشریف رکھتی ہیں۔ آپ یوں سمجھیے دائیں طرف سورج ہے تو بائیں طرف چاند ہے، تو سورج زیادہ چمک چمک کے اس کا گلا خراب ہو چکا ہے، اور وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس پہ وہ کوئی جی آپ پوری کائنات ہیں ماشاءاللہ کر سکے، لہذا میں درخواست کروں گا ڈاکٹر آصف جا صاحب سے کہ وہ اختتامی کلمات رکھ دیں، بڑے مختصر، کیونکہ نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بہت شکریہ خالد محمود صاحب، اور ماشاءاللہ بہت اچھی محفل سجی۔ ابو ساجدہ صاحب نے تفصیل سے ہسٹری بیان کی اور پریزنٹ سچویشن کے بارے میں بتایا۔ ڈاکٹر صاحب نے آخر میں واقعی سمندر کو کوزے میں بند کیا، اور آج بھی اگر مسلمان یونٹی دکھائیں، آج بھی ایران کے مسلمانوں نے جو بہادری، جو شجاعت دکھائی ہے اور ثابت کر دیا ہے کہ کوئی ناقابل تسخیر نہیں ہے۔ 15 دن پہلے ہمیں ایران جانے کا موقع ملا اور ایرانیوں کے جذبات سنے، اور جس طریقے سے وہاں OIC امبرڈسمین ایسوسی ایشن کی کانفرنس تھی، تو اس میں 32 مسلم ممالک کے لوگ آئے ہوئے تھے۔ مجھے جب بھی موقع ملا تو میں نے یہی بات کی اسٹیج پہ آ کے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہ ہمیں وی شوڈ سپورٹ پیلسٹینینز، غازہ مسلمز ایز دا پیپل آف ایران اینڈ دا گورنمنٹ آف ایران ہیز سپورٹڈ۔ تو الحمدللہ اس کو بڑی پذیرائی بھی ملی۔ ہم نے تہران ڈکلیریشن بھی ایشو کروایا جس میں اسرائیل کی کو کنڈیم کیا گیا ہے، ان کی بروٹیلٹیز کا ذکر کیا گیا۔ اور ابھی 4 دن پہلے میری ایران کے جو سفیر محترم ہیں پاکستان میں، ان سے ملاقات ہوئی، تو ان کو بھی ہم نے سولیڈیرٹی کا پیغام دیا۔ انہیں بتایا کہ ہم پاکستان کے لوگ سارے آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ اسرائیل نے تو سوچا تھا کہ ایک دفعہ ہمارا حملہ ہوگا، ان کی فرسٹ لائن آف جو ان کے لیڈرز ہیں، جو سربراہان آرمی ہیں، وہ شہید ہو جائیں گے، تو اس کے بعد ایران بالکل گھٹنے ٹیک دے گا۔ انہیں کہا جی ہم نے 5 کے 11 لائنیں بنائے رکھی ہیں اپنے لیڈرز کی، ایک شہید ہوں گے تو دوسرے آئیں گے، پھر تیسرے آئیں گے، پھر چوتھے آئیں گے، اور یہ جاری رہے گا۔ اسرائیل کی انوینسبلٹی کا، اس ناقابل تسخیر ہونے کا زوم ایرانیوں نے توڑ دیا ہے۔ اللہ ان کو سلامت رکھے اور مزید توفیق دے۔ اور جیسے انہوں نے محمد سالم نے بھی کہا، پروفیسر صاحب نے بھی کہا کہ حماس کے چند مجاہدین نے، اب پوری وار میں دیکھ لیں، ابھی مطلب ہے 1.5-2 سال ہونے کو ہیں، اور پوری وار میں ان کے اگر ہم دیکھا جائے حماس کے 500 یا 600 مجاہدین شہید ہوئے ہیں، اور کئی ہنڈریڈ تو جہنم واصل ہو چکے ہیں ان کے۔ 60,000 مسلمانوں نے، غزہ کے مسلمان، جو ڈاکٹر ابو ذاکر نائک کہہ رہے تھے کہ حقیقت میں جو شہید ہوئے ہیں وہ کامیاب ہیں، اللہ کی نظر میں وہی لوگ کامیاب ہیں، اور ہم جو انہیں سپورٹ نہیں کر رہے ہم ناکام ہیں۔ الخدمت کے وقاص جعفری صاحب نے کہا بہت کام کر رہی ہے، ہماری بھی چھوٹی سی آرگنائزیشن ہے، ہم سے بھی جو بن پڑا کر رہے ہیں، اور جو فلسطینی میڈیکل اسٹوڈنٹ آئے ہیں ان کے ساتھ بھی ہم الخدمت کے ساتھ کولیبریٹ کر کے کر رہے ہیں۔ ہمیں سب کو اس طرح کی باتیں تو ہوتی رہنی چاہیے، اس طرح کے سیمینار ہونے چاہیے۔ خالد محمود صاحب درد دل رکھتے ہیں، ہر وقت سوچتے رہتے ہیں، بلکہ ان کا تو دل کرتا ہے خود غزہ جائیں اور جا کے ان کا تیا پانچا کرے اسرائیلیوں کا۔ اللہ ہمیں سب توفیق دے۔ مایوسی کی گناہ ہے، مایوس نہیں ہونا اور مل کے کام کرنا ہے۔ یہ انشاءاللہ مسلمانوں کو عروج بھی حاصل ہونا ہے، مگر یہ ہے اس کی شرط ہے کہ اگر اسلام پہ چلیں گے تو ضرور غلبہ حاصل ہوگا۔ تو اللہ پہ تکیہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہیں، ماشاءاللہ جیسے رانجھا صاحب نے زبردست رقت آمیز نعت پڑھی، اور پھر ہمیں کہا کہ آپ اللہ سے دعا کی ایک بار پھر طیبہ سے مسجد فلسطین میں آ، تو انشاءاللہ اچھے وقت ضرور آئیں گے۔ ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے، ہمیں دعائیں بھی کرنی چاہیے، اور اس کے لیے مٹیریلی بھی جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے۔ آپ سب لوگوں کا آنے کا اور باتیں سننے کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔